ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، شادیوں کا موسم ہے اور عام طور پر مسلمان شوال کے مہینے میں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عام طور پر مسلمان شوال کے مہینے میں شادیوں کو رکھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شوال کے مہینے میں میری شادی ہوئی اور شوال کے مہینے میں میری رخصتی ہوئی، اور میں پسند کرتی ہوں کہ میرے گھر والوں کی شادی شوال کے مہینے میں ہو. شادی کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر جو خطبہ دیتے تھے، اور اسی طریقے سے کسی بھی دوسری ضرورت کے موقع پر یا کوئی درس سے پہلے جو خطبہ دیتے ہیں، جس کو خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، کہ کسی بھی ضرورت کے لیے خطبہ دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ صحابہ کو سکھاتے تھے. قرآن کریم کے علاوہ جن چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے کہ وہ صحابہ کو سکھاتے تھے اور اس کو پڑھنے کے لیے کہتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اور اسی طریقے سے استخارے کی دعا ہے، دعا استخارہ، کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ، اگر یہ کام جو میں کر رہا ہوں، یہ بزنس جو شروع کرنے جا رہا ہوں، یا یہ کورس جو میں کرنے جا رہا ہوں، یا اس لڑکی سے جو میں شادی کرنے جا رہا ہوں، کوئی بھی کام دنیا کا، اس کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی دعا سکھاتے تھے. استخارے کا مطلب خیر طلب کرنا. اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو استخارے کی دعا سکھاتے تھے جیسا سورہ فاتحہ ہم کو سکھاتے تھے. تو یہ ساری دعائیں، استخارے کی دعا، خطبۃ الحاجہ،
جو بہت ہی جامع اور مانع ہیں، بہت ہی اہم چیزیں اس خطبے میں شامل ہیں، اور ضرورت کی دعا، مثال کے طور پر میت کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے، نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے، اور اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اکثر لوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہیں، جبکہ اگر ہمارے کوئی عزیز کا انتقال ہو جائے تو اس نماز جنازے کی امامت کرنے کے سب سے زیادہ مستحق اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار ہیں، لیکن بات یہ آتی ہے کہ ہم کو دعا پڑھنے نہیں آتا ہے۔ اگرچہ کہ جہری دعا کبھی کبھی پڑھ لے کوئی حرج نہیں، مسنون تو یہ ہے کہ سری دعا ہونی چاہیے نماز جنازہ میں، جیسا کہ خود حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن افسوس کہ ہم لوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہیں، تو لہذا ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ مختصر سی دعائیں ہیں، بہت ہی جامع اور مانع دعائیں، بہت سارے معنوں کو ان دعاؤں میں، ان کلمات میں، ان خطبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور آپ اگر اس میں غور کریں گے اور غور کر کے اس معنوں میں فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں برکت دے گا۔ تو خطبۃ الحاجہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبے پر مستقل سی کتاب لکھی ہے، اور کئی علماء نے، ان میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے علماء نے اس کی شرح لکھی ہے۔ خطبۃ الحاجہ اس کو کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبۃ الحاجہ سکھایا کرتے تھے کہ ضرورت کے موقع پر، جی درس دینے سے پہلے، جمعے کے موقع پر، خطبہ نکاح کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات، ان کلمات میں بڑی برکت اور ہمارے لیے بڑی باعث رحمت ہے۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خطبوں میں یہ الفاظ کہتے بھی نہیں ہیں، ڈائریکٹ تمل زبان میں شروع کرتے ہیں، جی، اور ان الفاظ کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، نہ اس کے معنی بتاتے ہیں، اپنے طرف سے کچھ بھی کہہ لیے اور خطبہ ختم ہو گیا، نہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، نہ کوئی حدیث پڑھی۔ ایسے بھی آج کل خطبے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبۃ الحاجہ ہے، ان الحمدللہ، بے شک ساری تعریف اللہ کے لیے، ساری تعریف۔ الف لام جو عربی زبان میں آتا ہے، حمد کہتے ہیں تعریف کے معنی میں۔ الف لام کئی معنی میں آتا ہے، اس میں سے ایک معنی ہے استغراق کا، مطلب یہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ انسان اگر کسی انسان پر احسان کرتا ہے، حقیقت میں اس تعریف کا مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہے، گرچہ کہ ہم اس انسان کو جزاک اللہ خیر کہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اس کے کام کی وجہ سے، اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالی کی توفیق کے بغیر نہ احسان کرنے والا کر سکتا ہے، نہ احسان کرنے کی جس پر کیا جاتا ہے اس پر احسان ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں تعریف ایک دوسرا معنی، الف لام کا ایک دوسرا معنی ہے حقیقت میں تعریف اللہ کے لیے ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے، حقیقت میں تعریف اللہ کے لیے، کیونکہ حقیقت میں منعم حقیقی جو صحیح دینے والا اور جس کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان الحمدللہ، بے شک ساری تعریف، حقیقت میں تعریف اللہ ہی کی ہے۔ مومن بندہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ نحمدہ، دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ،
ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد یہ اقرار ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا، یہ اسلام اور توحید کا اس کی اصل روح ہے. اللہ ہی سے ونستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کیونکہ اگر اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگا تو نعوذ باللہ اس نے اللہ تعالیٰ کا مقام کسی اور کو دے دیا، اور اس سے بڑھ کر ظلم اور اس سے بڑھ کر جھوٹ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ونستغفرہ، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہم گنہگار بندے ہیں. اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اقرار، اللہ تعالیٰ کے سامنے مدد طلب کرنا. مدد طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، ہر لمحہ ہم گناہیں کرتے رہتے ہیں. ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. اس کے بعد دیکھیے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے نفس کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں. کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ بالکل پاک ہے، کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا. ہم اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا. دھونے والے کون؟ فرشتے. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو 2 مرتبہ دھویا گیا نکال کر، اور ایمان اور حکمت سے بھرا گیا. ایک تو جب بچے تھے جی بنی سعد میں حلیمہ سعدیہ کے ہاں جب وہ دودھ پی رہے تھے، اور وہاں جب بڑے ہو رہے تھے، بڑھ رہے، اس وقت کھیلتے کودتے لڑکے کھیل رہے تھے، کود رہے تھے. 2 فرشتے پکڑ کے لے گئے اور لے جا کر آپ کے سینے کو چیرا اور آپ کے سینے کو وہ دل اٹھا کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا، آب زمزم سے دھویا. اور دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا جو واقعہ ہوا، اسراء اور معراج کا واقعہ، اس سے پہلے بھی یہ واقعہ پیش آیا. یہ نبی کہتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اپنے نفسوں کی شر سے پناہ مانگتے ہیں. کوئی انسان اپنے بارے میں یہ نہ سوچے کہ میں جو کہتا ہوں وہ پرفیکٹ ہے، میرے دل میں جو بات آتی ہے وہ بھی صحیح ہے. نہیں، نفس، آپ کو معلوم ہے نفس 3 قسم کے ہیں. نفس امارہ بالسوء، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس امارہ کا مطلب وہ نفس جو انسان کو برے کام کا حکم دیتے رہتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی براءت کا اظہار نہیں کرتا ہوں، میں اپنے نفس کے بارے میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کر رہا ہوں. انسان کا نفس، اس میں بہت ساری غلاظت، بہت ساری کدورت، شیطانی وسوسے، نفسانی خواہشات، غلط قسم کے خیالات. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. بے شک نفس جی برے چیزوں کا بڑا حکم دینے والا ہے. امارہ کا مطلب بہت زیادہ حکم دینے والا. عامر کہتے ہیں الف سے حکم دینے والے کو، امارہ کہتے ہیں یعنی بہت زیادہ بار بار بری چیزوں کا حکم دینے والا. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برے چیزوں کا حکم دینے والا ہے، بڑا حکم دینے والا ہے. ایک تو نفس امارہ، دوسرا اس کے برخلاف نفس لوامہ. لا اقسم بالنفس اللوامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کی قسم نہیں کھائی، نفس لوامہ کی قسم کھائی. نفس لوامہ کیا ہے؟ جو انسان کو اس کے غلط کام پر ملامت کرتا ہے،
ضمیر تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے اس طریقے سے بات کی، یہ بات اس طریقے سے تجھے کرنی نہیں چاہیے تھی، تو نے اس طریقے سے تصرف کیا، یہ تصرف تیرا ٹھیک نہیں تھا، تیری نماز چھوٹ گئی، جی تیری نماز چھوٹنی نہیں چاہیے تھی، تو نے معصیت کی، تو نے نافرمانی کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ دوسرا نفس ہے جو انسان کا ضمیر جب تک اس کے اندر کچھ خیر ہے وہ انسان کو اس کی برائی پر کیا کرتا ہے؟ تنبیہ کرتا ہے، کاشن دیتا ہے، تم نے غلطی کی۔ اس کا ضمیر، اس کا دل، اس کا نفس۔ لیکن اگر انسان اس نفس کو ختم کر دے، اس نفس کا گلا گھوڑ دے اور برائی کا غلبہ ایسے ہو جائے کہ وہ نفس زندہ نہ رہے، تو پھر اس کے بعد اچھے اور برے میں تمیز نہیں رہتی ہے۔ اس کو بری چیز اچھی لگتی ہے، برا کام اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت اس کو نیکی لگتی ہے، اور نیک لوگوں کو دیکھیں گے تو مذاق اڑاتا ہے۔ نفس لوامہ۔ تیسری چیز ہے نفس مطمئنہ، مطمئن، نفس مطمئن، ایسا نفس جو بالکل مطمئن ہے، پرسکون ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اطمینان کس پر؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر اس کو اطمینان ہے، اللہ کی شریعت پر اس کے نفس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو بھی ہے اس پر پورے طریقے سے اس کو اطمینان ہے، تسلی ہے، اور جب سکرات کا موت آئے گا تب بھی اس کو اطمینان نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی خوشخبری دی۔ نفس مطمئنہ۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہمارے نفس کے شر اور اس کی برائیوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے نفس کے شر سے ہمیں بچا لے، ہمارے نفس کے شر سے ہمیں بچا لے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، آنکھ جھپکنا، اور آنکھ جو ہے جو جھپکتا ہے وہ جھپکنے کی جو اس کا جو ٹائم ہے اللہ اتنا بھی ہے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر، میرے سارے معاملات کو تو سنبھال لے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہم سارے معاملات، ساری دنیا کا نظام چلانے والے، تیری رحمت کا واسطہ دے کر میں مدد مانگتا ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے معاملات کو تو سدھار دے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آئی بلنک جو کہتے ہیں، آئی بلنک کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ اے اللہ اتنا ٹائم بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں ہمارے برے عمل سے، کیونکہ انسان کا برا عمل انسان کو برباد کر دیتا ہے، انسان کو ختم کر دیتا ہے، اور انسان کی جب برے اعمال جب بڑھ جاتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے لیے فتنے بن جاتے ہیں، آزمائش بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتا ہے، اور ڈھیل دے کر ایک وقت آتا ہے تو پکڑتا ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ بہت بڑی حقیقت، اللہ تعالی جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے، راستہ دکھائے، اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد آپ چاہتے ہوئے بھی جس کو چاہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ راستہ بتا سکتے ہیں، آپ لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس ہدایت کو قبول کرنا، کروانا
اور ایمان قبول کروانا یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دے دی اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں. ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کائنات کے چلانے میں وہ اکیلا ہے. عبادت کے جو ارکان ہیں، جتنی قسمیں ہیں، ان کو بجا لانے میں صرف وہی اکیلا مستحق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں. یہ چیز کہ اللہ تعالی عبادت کا مستحق، اللہ تعالی ہی ساری نظام اور سارے کائنات کا چلانے والا، ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں، یہ ایک مومن کا یقین ہونا چاہیے. اور اگر کوئی یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا فلاں بزرگ، فلاں اولیاء، فلاں انبیاء اس نظام کائنات کے چلانے میں وہ شریک ہیں یا ان کے مرضی سے بھی کچھ ہوتا ہے، نعوذ باللہ، یہ شرک ہو گیا اور یہ توحید کے بالکل برخلاف ہے. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبۃ الحاجہ ہے اس میں تو آپ نے درود کا لفظ نہیں ہے، لیکن علماء نے درود پڑھنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ درود کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر حمد و صلات، ان الحمد للہ، جی حمد اور صلات، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اگر کوئی پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اگر نہیں پڑھتے ہیں کوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں وہ نہیں ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ خطبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کسی نہ کسی طریقے سے آنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، چاہے وہ اردو زبان میں کہیں، چاہے وہ عربی زبان میں کہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ جمعے کے خطبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آنا چاہیے. پھر اس کے بعد درود ابراہیم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتیں پڑھتے تھے. ان 3 آیتوں میں 4 مرتبہ تقوی کا حکم دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالی سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز نہیں مرنا چاہیے الا ہے کہ تم مسلمان ہو. انسان کی موت کب آئے گی کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہو کر، مسلمان اور مومن ہو کر زندگی گزارنی چاہیے. کیونکہ اگر انسان کی زندگی کا اکثر حصہ نیک عمل میں رہا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں وہ زندگی گزارا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ بھی بالخیر ہوگا، اس کی موت بھی انشاءاللہ اسلام کی حالت میں آئے گی. اسی لیے سلف صالحین ڈرتے تھے کہ سکرات کے عالم میں کہیں نعوذ باللہ ایمان مجھ سے نہ چھن جائے. سلف صالحین ڈرتے تھے اپنے آپ پر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اے اللہ اسلام کی حالت میں ہمیں اٹھا لے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جمع کر لے. تو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے جیسا ڈرنا چاہیے ویسا ڈرو. بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے جیسا ڈرنا ہے ویسا انسان کیسے ڈر سکتا ہے؟ لیکن انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم کوشش کرو، تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے. علماء نے کہا کہ اگر تمہیں ڈر ہے کسی چیز کا کہ مجھے یہ کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے، تو ایسا کرو کہ جو ہے تم وہ کام جو ڈر رہے ہو
اس کو چھوڑ دو. کہیں میری موت نہ آ جائے میرے قرض ادا ہونے سے پہلے, کہیں میری موت نہ آ جائے فلاں کام ہو چیز سے توبہ کرنے سے پہلے. علماء نے کہا کہ اس چیز سے تم توبہ کر لو, چھوڑ دو, پھر تمہیں فکر نہیں ہوگی جب تمہیں موت آئے گی. تو لہذا انسان کو چاہیے کوشش کرے, اتقوا اللہ حق تقاتہ, کہ اللہ تعالیٰ سے جیسا ڈرنا ہے ویسا ڈرو. ویسا ڈر نہیں سکتا, پرفیکٹنس آ نہیں سکتا ہماری زندگی میں, لیکن انسان کی طرف سے کوشش ہونی چاہیے, انسان کی طرف سے محنت ہونی چاہیے, انسان کی طرف سے ایمان میں اضافہ, اور اللہ تعالیٰ کو جیسا ڈرنا چاہیے ویسا ڈرنے کی کوشش کرنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگو ڈرو تمہارے پروردگار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, وخلق منها زوجها, اور اس سے اس کی بیوی کو بنایا, وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, اور ان دونوں کے ذریعے بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتوں کو پیدا کیے. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام, اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو. رشتہ داری سے ڈرو, رشتہ داری کو مت کاٹو. والارحام, رشتہ داری کو کاٹنے سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے, دیکھ رہا ہے, نگرانی کر رہا ہے. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو ایک ماں باپ سے پیدا کی, سب برابر ہیں, کسی کو کسی کے خاندان پر, دوسری دنیا کی چیزوں پر, جاہ پر, منصب پر, پوسٹ پر, علم پر, پیسے یا دولت پر فخر نہیں کرنا چاہیے, اور رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا. تیسری آیت, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو, اچھی بات کرو. کیوں؟ کیونکہ بات جب سیدھی ہوگی معاملات بنتے ہیں. گھروں میں عام طور پر میاں بیوی کے درمیان گھروں کے جو معاملات بگڑتے ہیں وہ زبان کی خرابی کی وجہ سے, زبان کی خرابی کی وجہ سے. زبان میں کوئی سختی آ گئی, کوئی بات جو اچھے طریقے سے بن سکتی تھی, تھوڑی سی بات کوئی ایسا مشکل کر دیا کہ جس کی وجہ سے سارے معاملات بگڑ گئے. اسی لیے اللہ نے کہا وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم, اگر اچھی بات کرو گے, سیدھی سیدھی بات کرو گے, کیا ہوگا؟ تمہارے عمل کو اللہ سدھارے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا, فقد فاز فوزا عظیما, بہت بڑی کامیابی اس کو مل گئی, بہت بڑی کامیابی. جی بہت بڑا پرائز اگر ہے چاہیے اللہ اور اس کے رسول صاحب کی اطاعت کرو. سب سے بڑی کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے. میرے بزرگوں, اللہ کے کلمات اور اس کے معنی, اس کے آیتوں میں اتنے ایسے معنی ہیں کہ ہم سارے ایک خطبہ میں ہم بتا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برور غفور رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر.